الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواه مسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایک شیطان اور دوسرا فرشتہ نہ ہو۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی صحابہ کرام تھے، فوراً سوال کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم سب کے ساتھ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اللہ اعاننی علیہ، اللہ نے میری مدد کی ہے اس شیطان کے مقابلے میں۔ کیا مدد کی ہے؟ کہ فَأَسْلَمَ، میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ میرا شیطان کیا ہے؟ مسلمان ہو گیا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور کبھی وہ مجھے برائی کا مشورہ نہیں دیتا، ہر وقت خیر ہی کا مشورہ دیتا ہے، ورنہ شیطان کبھی خیر کا مشورہ نہیں دیتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے قریب آتا ہے، ہر انسان کے قریب، اور فرشتہ بھی انسان کے قریب آتا ہے۔ شیطان جب قریب آتا ہے تو برائی کی بات کا وسوسہ ڈالتا ہے، یہ برا کام کر لو، یہ برا کام کر لو، یہ برا کام کر لو، اور حق بات کو جھٹلاتا ہے۔ یہ توبہ کرتا ہے بھی قبول نہیں ہوگی، نماز پڑھتا ہے صحیح نہیں ہے، وضو کیا اپنے برابر نہیں ہے، جھٹلاتا ہے۔ اور فرشتہ جب قریب آتا ہے تو خیر کا وسوسہ، خیر کی باتیں ڈال دیتا ہے دماغ میں، اور وہ حق کی تصدیق کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، دل میں آتا ہے نا، میں نے توبہ کی، آج میں نے نماز پڑھی، میں نے فلاں۔ تو جو آدمی اگر اس بات کو سمجھے کہ میرے اندر خیر کے کرنے کا جذبہ ہو رہا ہے، خیر کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے،
تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہے. میرے دل میں آ جائے آج مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، میرے دل میں آ جائے مجھے اذان دینا ہے، میرے دل میں آ جائے مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو سمجھ لو اللہ نے تمہارے دل میں فرشتے کے ذریعے سے ڈالا ہے. اب اس کو ڈیلے نہ کرو. اس لیے کہ خیر کو کھینچتا ہے. اگر آپ نے ایک خیر کر لیا تو وہ خیر دوسرے کو پل آؤٹ کرتا ہے، میگنیٹک کی طرح. میگنیٹک ہوتا ہے نا، وہ جیسے جوائنٹ کرتے ہیں تو دوسرے کو پل کرتا ہے. اسی طرح ایک خیر کا کام، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں خیر کا ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے. اگر خیر کا آدمی کام کرتا ہے تو وہ دوسری خیر کو دعوت دیتا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. شکر الحمدللہ میں نے خیر کا کام کیا، میں نے بھائی چلتے ہوئے ذکر کر لیا، میں نے سوتے ہوئے ذکر کر لیا، میں نے کوئی بھی چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام ہو اس پر اللہ کا شکر کرے اور یہ سمجھے میرے اللہ کی طرف سے. اور اگر دماغ کے اندر وسوسہ برائی کا آ جائے، ایول کام کا آ جائے، گناہ کا آ جائے، شوہر کے ساتھ لڑائی کا آ جائے، یا پھر اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ لڑائی کا آ جائے، یا پھر کوئی گندا کام کرنے کا آ جائے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے مت خرچ کر، غریب ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، برکت نہیں ہوگی. اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیملس جتنے کام ہوتے ہیں نا گناہوں کے خطرناک، شیطان اس کا کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول. صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کوشچن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس حدیث میں کیا لفظ ہے؟ جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه الى النبی فسألوه، انہوں نے آپ کو پوچھا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، ہمارے دلوں میں ایسی باتیں آتی ہے کہ ہم اس کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتے. یعنی وسوسے، برائی. بعض مرتبہ آدمی چاہتا ہے نعوذ باللہ وسوسہ آتا ہے اللہ کو گالی دے، وسوسہ آتا ہے نبی کو کچھ کہے، وسوسہ آتا ہے قرآن کو کچھ کہے، وسوسہ آتا ہے اسلام کو. ایسے وسوسے آتے ہیں بہت سے، خاص کر کے ان لوگوں کو جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں. تو صحابہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں ایسی باتیں آتی ہے کہ اگر ہم اس کو زبان پر لائیں بہت خطرناک ہے. ہم زبان پر لانا اس کو پسند نہیں کرتے، بہت خطرناک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تمہارے دل میں ایسا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ واقعی تمہارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ قالوا نعم، ہاں یا رسول اللہ. ایسے بڑے گندے. فرمایا ذاک صریح الایمان، وہ تمہارے پکے ایمان کی دلیل ہے. دیکھا، اس لیے کہ شیطان جو ہے ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان کا چور ہے. اور چور بھی دنیا میں آپ نے دیکھا وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ہو، اسی گھر میں جاتا ہے جہاں مال ہو. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے مکان میں آیا چور. کیا ملے گا وہاں؟ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک چادر کی اٹھا کے جانے لگا تو وہ بھی چپک گیا زمین کے ساتھ، جا ہی نہیں سکا، راستہ ہی نظر نہیں آتا دروازہ کدھر ہے. تو رابعہ بصریہ تو نماز پڑھ کر کے آرام کر رہی تھی. کہا اس گھر سے تجھے کیا ملے گا، جا یہ بھی لے جا. تو
ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے غیر مسلموں کے بارے میں شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کو کفر پر، شرک پر جمائے رکھے. اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایمان سے پھر جائیں. اور خاص طور پر ماؤں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو شیطان عام طور پر اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں قسم کے سوالات اٹھاتا ہے. کیا اللہ ہے؟ ایسے وسوسے ڈالتا ہے. کہاں ہے؟ نظر تو آتا نہیں. اللہ کا باپ کون ہے؟ اللہ کی ماں کون ہے؟ اس طرح سے. اللہ کیا کھاتا ہے؟ کیا اللہ کے کان ہیں؟ کیا اللہ کی آنکھیں ہیں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا اللہ ہے؟ صفات کے بارے میں جتنی صفت ہے کیا وہی رزق دیتا ہے؟ میں تو کماتا ہوں، جاب پہ پیسے ملتے ہیں، اللہ کا دیتا ہے. ایسے صفات کے بارے میں، حالانکہ وہی رزاق ہے، وہی خلاق ہے، سب کچھ وہی ہے. تو یہ دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ سوالات کے جوابات جب انسان دے نہیں پاتا، انسان چاہیے اس کے جواب آپ نہیں دے سکتا ہے، تو شیطان کہتا ہے دیکھا نہیں تو کافر ہو گیا، تو غیر مسلم ہو گیا. بہت سمجھ میرے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں غیر مسلم. سارے وسوسے اور خیالات وہیں چھوڑ دے. ایسے جتنے وسوسے آئے نا اس کو پیچھے ڈال اور شیطان کو کہہ دے باغ تو خود غیر مسلم ہے، تو خود کافر ہے. تجھے میرے اسلام کی کیا فکر پڑی کہ تم مجھے سوال کر رہا ہے؟ میں جانوں میرا اسلام جانے. اس کو سوچو مت زیادہ آگے، اس کو وسوسوں کو بلڈ اپ نہ کرو، وہیں پھینک دو. ہاں اگر چلتا رہا شیطان کے وسوسے کے ساتھ تو پھر شک اور شبہ پیدا ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ تم کو شیطان کافر بنا کر ہی چھوڑے گا. یہ چیز اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے روایت راوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا. وہ یوں کہے گا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، پہاڑ کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا. وہ تم کو کہے گا اور پھر سوال کرتے کرتے حتی یقولو، وہ کہے گا من خلق ربک، تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا. دیکھا ایسے ٹریک کے اوپر لاتا ہے. پھر سوال کرتا ہے دماغ کے اندر تمہارے رب کو، ساری چیزیں رب نے پیدا کی تو رب کو کس نے نعوذ باللہ پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ، جب یہ شیطان یہاں تک وسوسہ ڈال دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اب کیا کر، اللہ سے پناہ مانگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہیں رک جا، آگے نہ بڑھ. بلکہ یوں کہو، آگے چل کر ابو داؤد شریف، تو بخاری شریف کے بعد آگے ابو داؤد میں ہے اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کہہ دو. یہ علاج، شیطان کے وسوسے دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ ہمارے شیخ تھے نا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے
آپ کو پہلے مثال دی ہے میں نے کہ کسی کے مکان کے سامنے بڑے بڑے کتے حفاظت کے لیے ہیں اور آپ اس مکان میں جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ گیٹ کھول کر سیدھے داخل ہو جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کتے آپ کے پیچھے دوڑیں گے، پیچھے دوڑیں گے۔ تو پھر آپ کو مکان مالک کو بتانا پڑے گا تمہارے کتے ہیں، اس کو ہٹاؤ، میں آتا ہوں۔ تو وہ خالی چو چو کر دیتا ہے تو کتے جا کر کے پنجرے میں چلے جاتے ہیں، سائڈ پر ہو جاتے ہیں، آدمی آرام سے پھر اس کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے سبحان اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، نور سے بھر دے، کہتے تھے شیطان اللہ کا کتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ کا کتا ہے۔ اب شیطان مردود سے بچنا ہو تو تمہیں اعوذ، اللہ پاک نے سکھایا ہے کیا بولنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، شیطان ہٹ جائے گا اور تم اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ۔ ڈائریکٹ تم شیطان سے لڑ نہیں سکتے۔ میں آپ لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا سن رہا ہوں، تو حدیث میں بھی نہ پڑھا آپ نے کہ سب کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی لیے یہ جو وسوسے جو آتے ہیں نا شیطان کے، اس کی مثال بھی عجیب دی ہے علماء کرام نے۔ جیسا کہ یہ بیر ہوتی ہے نا، اس کے چھٹا ہوتا ہے، بیر کو کیا کہتے ہیں؟ بمبل بی۔ وہ ایسے اس کا چھٹا گھر ہوتا ہے، اس کی چاروں طرف لپٹ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ ایک لکڑی ایسے گھساؤ اس کے گھر میں تو وہ ساری بمبل بھی کیا ہوگی؟ آپ کے پورے بدن کے اوپر بیٹھ جائے گی، اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر پر بیٹھ جائے گی، یعنی آپ کے اوپر آ جائے گی۔ پھر تو آپ کا بدن ماشاءاللہ کیسا نظر آئے گا؟ بڑے مستان کی طرح نظر آئے گا، پھول جائے گا سب۔ اور پھر اس کو چھڑانا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ ڈیفینیٹلی یہ کہاں سے کیسے کریں گے آپ؟ یہ تو ساری کاٹے گی آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وسوسہ آئے تو اس کو وہیں چھوڑ دو، آگے نہ بڑھائیں۔ اگر آگے بڑھتا رہا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے کہ چھٹنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ پھر آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ ڈپریشن میں۔ کہاں جاتا ہے؟ یار ابھی تو میرا ہاتھ برابر واش نہیں ہوا، ابھی تو میرا وضو ہوا ہی نہیں، تو 10 بار وضو کرے گا، غسل بھی 15 بار کرے گا، کپڑے کو آئرن کرے گا، یار دروازہ نہ فلان ماں نے تم نے دروازہ کیوں چھویا؟ ناپاک ہو گیا۔ تو ایسے وسوسے ڈالتے ڈالتے آدمی کیا ہے؟ پھر اس کو انزائٹی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں یہ چیز یہ ہے، یہ وسوسہ بلڈ اپ کرتے۔ ایک وسوسہ آ گیا، بلڈ اپ سیکنڈ، تو شیطان جب ایک ہی پہلا وسوسہ ڈالے، کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر دوسرا نہیں ڈالے گا۔ یہ ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ، یہ حدیث میں بیان فرمایا۔ اور یہ مشورہ علماء کرام فرماتے ہیں بہت مجرب ہے، بہت سارے اکابرین نے آزمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسوسے چلو کام بزی ہو جائے۔ یہ ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آیا اور جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بشیء، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی وسوسہ ایسا آ رہا ہے کہ زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، میں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں ایسا وسوسہ دل میں آ رہا ہے۔ I don't want to say from my tongue۔ کتنا خطرناک ہوگا کہ صحابی بیان کرنا نہیں چاہتے ایسے وسوسے۔ تو وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو الفاظ دیکھو، لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمْ بِهِ۔ اتنا خطرناک وسوسہ میرے دل میں آتا ہے کہ اس کو زبان پر لاؤں، اس سے بہتر میں جل کر خاک ہو جاؤں۔
یعنی مجھے جل جانا بہتر ہے، لیکن وہ وسوسہ اتنا خطرناک میرے دل میں شیطان ڈال رہا ہے کہ زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، اس سے بہتر میں مر جاؤں۔ دیکھا تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے شیطان مومن بندوں کے دلوں میں اعتقاد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں شک اور شبہ ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے جب ایمان دل میں پختہ ہوتا ہے تو پھر اس ایمان کے خلاف بہت سارے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جیسا کہ صحابی نے عرض کیا زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریف ہے، رد امرہ الی الوسوسۃ، جس نے شیطان کی شرارت کو صرف وسوسے تک رکھا، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تمہیں غیر مسلم بنا دے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے اس کے کنٹرول اللہ کی طرف۔ یعنی مومن بندہ وہ ہے جو شیطان کی بات کو قبول نہیں کرتا، مانی شیطان ہار گیا اور وسوسہ ڈالنے سے کچھ ہوا نہیں، اور مومن جیت گیا۔ تو وسوسہ آئے تو گھبراؤ نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کو وسوسے آ رہے ہیں اور وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتایا ہے نا، یہ تو صحیح حدیث میں ان کو علاج بتلایا کہ جب کبھی وسوسہ آ جائے تو کیا کرو؟ دو کام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیفٹ سائڈ ذرا سپٹ کر دو، لیفٹ سائڈ کیا کر دو؟ سپٹ کرو۔ یہ تھوکنا شیطان کو ذلیل کرتا ہے، شیطان کو ڈسگریس کرتا ہے۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہم برے خواب دیکھتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان، تھوکنا نہیں، ایسا ایک دو قطرے، یعنی آپ شیطان کو کیا کر رہے ہیں؟ ذلیل کر رہے ہیں، ڈسگریس کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بتلایا جن کے دلوں میں ایسے وسوسے کہ زبان پر لانے کے بجائے مرنا پسند کرتے ہیں۔ کتنے خطرناک وسوسے ہوں گے وہ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نبی ان کے سامنے، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، یہ چیز۔ اس لیے عام طور پر بہت جلد عورتوں میں شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے۔ میں نے یہ تمہید اسی لیے قائم کی ہے، میں ویڈنسڈے کا بیان وہی کرتا ہوں جس میں زیادہ فائدہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ ان بیچاریوں کو تو زیادہ ٹائم ملتا نہیں سننے کا، ایک ہی دن ملتا ہے، وہ بھی نصیب والی جو آ جاتی ہے، جو بیزی ہوتی ہے تو وہ تو سالوں میں بھی ایک بار نہیں سنتی ہے۔ جو آتے ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک نے چوز کیا ہے، دوز وومن ہو کم، جو عورتیں آتی ہیں وہ چوزن بائی اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ کے لیے جمع کرتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ تو نصیب والی ہے جن کو اللہ نے چوز کر لیا ویڈنسڈے کو، وہ آ جاتی ہے اور آ کر کے کیا ہے؟ بیان سن۔ فرمایا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، جس کو یہاں انہوں نے نقل کیا ہے۔ فرما ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قضائے حاجت کی جگہ ایسی ہے جہاں شیطان رہتے ہیں، ٹوائلٹس میں شیطان رہتے ہیں۔ ہمارے جتنی ٹوائلٹس ہیں نا، ہر گھر میں وہ شیطان کا مکان ہے۔ ہمارا مکان باہر ہے، ان کا مکان اندر ہے، شیطان ٹوائلٹ میں ہے۔ تو تم میں سے جب کوئی بھی آدمی، کیا کہا؟ تم میں سے کوئی بھی جب جائیں حاجت کے لیے باتھ روم میں غسل کے لیے جائیں یا پھر ٹوائلٹ کے لیے جائیں، جس کے اپنی قضاء حاجت کے لیے داخل ہو تو باہر دعا پڑھ لیں جانے سے پہلے۔ اندر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من
खुबुसी वल खबाइसी। तिरमिज़ी शरीफ में है मिनल खुबसी वल खबाइसी। खुबसी मीनिंग, अगर यहां खुबुसी है, खुबुस मीनिंग मेल शैतान से अल्लाह पनाह चाहता हूं तेरी, और खबाइस के माना फीमेल शैतान से बचा ले। और बाज़ रिवायत में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइसी। ए खुब्स मीनिंग अगर उसको सुकून के साथ पढ़े, खुब्स, ए अल्लाह गंदगी से पनाह चाहता हूं, अंदर में जाऊंगा मेरे कपड़े पेशाब के कतरों से नापाक ना हो, वरना कब्र में सबसे ज्यादा अजाब उसको होता है जो चुगली से नहीं बचता, इधर के उधर उधर की इधर। और दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, कब्रिस्तान से देखा, फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक को चुगली की वजह से, दूसरे को पेशाब से न बचने की वजह से। देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने खोल दिया। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस है ये, किताब तारत में। तो खुबूसी भी पढ़ सकते हैं, खुब्सी भी पढ़ सकते हैं, यानी मेल शैतान फीमेल शैतान। और अगर खुब्स पढ़ लिया तो गंदगी से बचना, और खबाइस में मेल और फीमेल शैतान भी दाखिल हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, या मिनल खुबूसी वल खबाइस, बा के पेश के साथ या बा के सुकून के साथ, दोनों तरह भी पढ़ सकता है। चलो ये बात आ गई, बतला दी मैंने। आगे है, जब कोई आदमी, दूसरी रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की है, हजरत अली इसके रावी है, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्नात की आंखें हैं, जिन्नात देखता है, शैतान देखता है, यानी जब इंसान मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, बाथरूम में जाकर गुस्ल के लिए या टॉयलेट के लिए अपने कपड़े निकालता है, तो शैतान उसकी शर्मगाह को देखता है, जिन्नात उसकी शर्मगाह को देखता है, मर्द हो या औरत। तो नबी अकरम से कुर्बान जाऊं मेरे आका, कुर्बान जाऊं, हजारों लाखों बिलियनों मिलियनों दुनिया के दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, कंकरों से ज्यादा, और सितारों के से ज्यादा, सारी दुनिया की मखलूकात से ज्यादा अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पेश फरमाए हम सब की तरफ से। क्या फरमाया? फरमाया सित्रू मा बैना आयुनिल जिन्नी व औरात बनी आदम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे और शैतान की आंख के दरमियान में पर्दा हो जाए, देखा पर्दा, हमें तो पर्दा नजर नहीं आता, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस है। तो फिर इज़ा दखल अहदुकुमुल खला, जब तुम में से कोई भी बाथरूम में दाखिल हो, चाहे गुस्ल के लिए, चाहे नंबर 1 नंबर 2 के लिए, किसी लिए भी, तो क्या करे? अन यकूल, ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ ले? बिस्मिल्लाह। तो अब किस तरह पढ़ना है? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मेरी बात सुन पा रही है? बिस्मिल्लाह से पढ़ना है। जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आप अंदर में दाखिल होंगे, अपने कपड़े निकालेंगे गुस्ल के लिए या टॉयलेट में जाने के लिए, शैतान और आपके दरमियान में बीच में अल्लाह पर्दा डाल देगा। उसको आपकी शर्मगाह नजर नहीं आएगी, आपका बदन नजर ही नहीं आएगा। यह बिस्मिल्लाह है। इसीलिए जब तुम अपना दरवाजा, एक दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद करो, तो उसकी वजह से सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब कोई शैतान तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता, और आपका हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करोगे तो आपके काम के अंदर में कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा याद रखो, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ना आसमानों में न जमीन में कोई चीज सता सकती है, किसके? अल्लाह के नाम से। वहुव समीउल अलीम, वो सुनता है, जानता भी है। यह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बाद लोगों की तो जुबान पर होता है हर काम बिस्मिल्लाह। दरवाजा खोला बिस्मिल्लाह, चाबी लगा बिस्मिल्लाह, गाड़ी में बैठा बिस्मिल्लाह रहमान, बैठा उठ के बिस्मिल्लाह। देखा? तो जहां जहां बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, पढ़ना चाहिए। इसलिए जब कोई आदमी कोई काम शुरू करता है, बिस्मिल्लाह न पढ़े तो वो काम अधूरा रहता है।
हाफ, पूरा नहीं होता। खाना भी खाए तो शैतान बिस्मिल्लाह न पढ़ने के साथ में खाने शरीक हो जाता है, खाने में शरीक हो जाता है। तो ये बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है। एक औरत अपने शौहर मौलाना थे, लेकर आए मेरे पास, बहुत साउथ अफ्रीका की बात, अभी तो मैं नहीं करता। उस जमाने में जब मैं बॉडी बिल्डर था, तो लेकर आया तो वैसे ऐसे नॉर्मल थी, अचानक उस औरत का पेट ऐसे फूल गया जैसे अभी प्रेग्नेंट है 9 महीने की, 9 महीने की, ऐसे ऐसे एकदम। तो मौलाना उसके शौहर भी पास में बैठे। मैंने कहा ये क्या? कहा ऐसा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा मैंने खाली उंगली से इशारा किया, नॉर्मल हो गया, भाग गया फौरन, विदिन अ सेकंड। एक हिंदू औरत को लाए थे और उसको इसी तरह, वो चलने से उठा के लाए थे उसके बेटे। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान, अल्लाह तेरे नाम से तू रहमान रहीम में शिफा देते हैं। नॉर्मल हो गई, चलने लगी, फिर मुसलमान भी हो गए। अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इसलिए अल्लाह पाक ने अपना कुरान भी बिस्मिल्लाह रहमान बिस्मिल्लाह रहमान। नमाज में भी देखो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान, ये चीज है, हम करते नहीं है। तो आदमी के और शैतान की आंखों के दरमियान में अगर पर्दा करना हो तो हर काम को किससे करो? बिस्मिल्लाह। और आप चाहते हैं हर काम तुम्हारा कामयाब हो, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हर वक्त अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह रहमान। ये है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की एक हदीस और है, वो भी सुन लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो भी आदमी कज़ाए हाजत के लिए बाथरूम में जाए तो पर्दा कर ले। कहां से पर्दा करे? अगरचे जंगल में हो, कोई चीज सामने रख दे, पत्थर रख दे या कोई पर्दा कर ले। लेकिन पर्दा करने के लिए कोई चीज नहीं है तो सामने मिट्टी का थोड़ा ऐसा रेत बना दो, ढेर बना ले और उसकी तरफ पुष्ट करके बैठ जाए, उसकी तरफ पुष्ट करके बैठ जाए। क्योंकि शैतान जब बिस्मिल्लाह करके आदमी दाखिल ना हो तो इंसान की शर्मगाह के साथ खेलता है, चाहे मर्द हो या खेलता। और जब कज़ाए हाजत पूरी हो जाए तो क्या करे? वो बाहर निकले तो दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। टॉयलेट से निकलने की दुआ है ये। मेरी बात सुन आ रही है? और ये अपने बच्चों को सिखाना है, बचपन ही से सिखाना है। और एक बात जरूर याद रखें, जंगल में कभी जाना हो, देहातों में, अभी तो यहां तो नहीं जाते, वहां या कहीं आप सफर कर रहे हैं डेजर्ट में और आपको लगी है पेशाब, तो कभी भी सुराख के अंदर में पेशाब न करें। सुराख होता है, जंगलों में होता है सुराख, उसमें कभी पेशाब न करें। क्यों? उसमें शैतान रहते हैं। उन सुराखों में कौन रहते हैं? शैतान रहते हैं। जब पेशाब अंदर पहुंचेगा तो वो कहां से निकलेगा? अंदर से बाहर निकलेगा और पेशाब करने वाले को तकलीफ देगा। एक दोस्त ने वाकया सुना है, एक शख्स पर जिन सवार हो गया, जिन लग गया उसको। जब आमिल के पास ले गए तो जिन ने कहा उसने मुझे तकलीफ दी है। कहां तकलीफ दी है? ये मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार का वाकया है। वो चिल्लाता था। सो मौलाना साहब, मैं उस वक्त छोटा था, बुलाया तो उसने हमें तकलीफ दी है। अगर ये बैतुल खला की दुआ पढ़ लेता तो हम वहां से निकल के चले जाते। देखा, अगर ये बैतुल खला की अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका पढ़ लेता तो हम वहां से चले जाते, हमें तकलीफ भी। लेकिन उसने बगैर दुआ पढ़े पेशाब किया तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, हमें तकलीफ दी है। इसलिए छोटी छोटी दुआएं हैं,
لیکن بہت کام کی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلائی. اس لیے بیت الخلا جانے کے بھی آداب، بیت الخلا سے نکلنے کے بھی آداب صاف صاف بتا دیں. اسی لیے ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، نسائی شریف کی حدیث ہے. عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے گھر پر آئے، اپنے گھر سے ہمارے گھر پر آئے، اور آپ کے ہاتھ میں ڈھال تھی، شیل ہوتی ہے ڈھال. آپ نے اس شیل کو، اس ڈھال کو رکھ دیا، جیسے پولیس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسے سامنے ایسے کر دیا، وہ ڈھال رکھ دیا. پھر ڈھال کو کھڑی کر دیا، پھر آپ نے اس کو سامنے رکھا اور یہاں بیٹھ کر، تاکہ کوئی دیکھے نہیں آپ کی شرمگاہ، نعوذ باللہ، تو آپ نے کیا بیٹھ کر وہاں پیشاب فرمایا جگہ میں. سو ایک مشرک نے، ایک غیر مسلم نے، مشرک نے آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا تو کہنے لگا دیکھو یہ عورت کی طرح پیشاب کرتا ہے. کیا کہا؟ نعوذ باللہ. دیکھو یہ اس طرح پیشاب کرتے جیسے عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی ہے. آپ نے یہ بات سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، اور فارغ ہونے کے بعد، یعنی پیشاب سے جب فارغ ہو گئے، آپ فرمایا افسوس ہے، کیا تو اس چیز کو نہیں جانتا جو بنی اسرائیل کو پہنچی ہے؟ کیا بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل کے جسم پر اگر کوئی پیشاب کا چھینٹا لگ جاتا یا ان کے کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا لگ جاتا تو ان کو چمڑی کاٹنی پڑتی تھی یا ان کو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا. ہاں، تو ایک شخص نے اس کو اس بات، اس حکم سے روکا تو اسے قبر کے عذاب کے اندر میں مبتلا کیا گیا. یعنی ایک آدمی نے اس کو روکا کہ نہیں کپڑے نہ کاٹو، نہیں جسم کو اس طرح چمڑی کو نہ کاٹو، تو اس کو بھی عذاب ہوا. ہم نہیں چاہتے ہم کھڑے کھڑے پیشاب کریں کہ تاکہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے اوپر آئے، ہمارے کپڑے گندے ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ جب کبھی باہر نکلے تو کیا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ ہے. آگے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کچھ دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے. بخاری شریف کی حدیث ہے. انتظار کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہت دن سے نہیں آئے آپ؟ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا تو کہنے لگے ہم کیسے آئیں جبکہ یہاں کے لوگ ناخون نہیں کاٹتے اور مچھ نہیں کاٹتے، مجھے تراشتے نہیں، ہم کیسے آئے؟ یہ بخاری شریف میں. اعضائے بدن سے وہ دھوتے نہیں، یعنی غسل نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے. تو ہم بھی تیرے رب کے حکم کے بغیر، حکم سے حاضر نہیں ہوتے، حکم کے بغیر حاضر نہیں ہوتے. معلوم ہوتا ہے ناخون کو بھی کاٹنا چاہیے. اپنے بچوں کے ناخون دیکھو، بڑے ہیں تو کاٹ دو. جوان بچوں کی مچھیں بڑی ہے اس کو کہو تراشے. جی اسی طرح مسواک خرید لاؤ، مسواک لے آؤ اور پھر مسواک کا حکم دو، اور غسل کرنے کا 2 دن میں حکم دو. 1 دن 2 دن کے بعد کا غسل کرو، بدن صاف رکھو. اور ہر جمعہ کو خوشبو، یعنی خوشبو تو ہر وقت لگانا، لیکن ہر جمعہ کو غسل کر کے خوشبو لگانا، مسواک کرنے کا ان کو بتاؤ کہ مسجد میں جانے سے پہلے کیا کرو، غسل، مسواک کرو، غسل کرو، پھر خوشبو لگاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے ناخون تراشنے کی فضیلت بھی کتنی بڑی ہے. آگے دوسری بات جو حدیث میں ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہہ رہے قیامت کے دن میری امت قبر سے نکلے گی نا تو اللہ اس کو بلائے گی، اور ان کی پیشانی وضو کے اثر سے چمکتی ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، تو وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی کیا ہوگی؟ چمکتی، اور دوسرے تمام وضو کے اعضاء بھی روشن ہوں گے، ہاتھ بھی روشن، اس کا سر کا مسا سر بھی روشن، اس کے پیر بھی۔ تو تم میں سے جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی پیشانی کی روشنی خوب ہو قیامت کے دن، خوب روشنی ہو، تو اس کو چاہے کہ اچھی طرح کیا کرے؟ سنت کے مطابق وضو کرے، دعا پڑھتے ہوئے یہ پیشانی چمکے۔ یہ کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، جب میری امت برابر وضو کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں مومن کو سونے کا زیور پہنائے گا، اس کا گلا سونے کے زیور سے پڑا ہوا ہوگا۔ یہ اسی طرح نماز کا تو معلوم ہوتا ہے کہ وضو عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو لیتے ہیں، بچے بس دن میں اٹھنے کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں، منہ دھو لیا، برش کر لیا، بس وضو نہیں کرتے۔ ان کو کہو اٹھتے ہی پہلے کیا کرو؟ وضو کرو۔ نماز کے لیے تو کرنا ہی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے ان کی ابتدا کس سے کیجئے؟ فجر کی اذان سنوا کر۔ اس لیے کہ ماں اگر جلدی اٹھ جاتی ہے تو گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے، لیکن ماں ہی سوتی رہے 8-9 بجے تک تو گھر کا ماحول بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، آخری حدیث ختم کر دیتا، وقت ختم ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سوتا رہتا ہے تو شیطان سونے جاتا ہے تو شیطان اس کی گڈی پر یہاں 3 گانٹھ لگا دیتا ہے، 3 نوٹ لگا دیتا ہے، جس کو جیسا کہ جادوگر لگا دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو بالوں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں پر گانٹھ لگائے، سو ہر گرہ پر دم کر دیتا ہے، اور وہ دم بھی کر دیتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے۔ کیسے لگاتا ہے؟ اللہ کے نبی، صحیح حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف کی، وہ گانٹھ لگاتا ہے اور پھر اس پر دم بھی کر دیتا ہے۔ کہا کیا دم کرتا ہے؟ وہ حدیث میں ہے، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ علیک لیل طویل فرقت، ابھی رات لمبی ہے سو جا، رات لمبی ہے سو جا، یہ دم بھی کر دیتا ہے۔ اگر وہ جاگ اٹھا دعا پڑھ کے تو 1 گانٹھ کھل گئی، اور اس نے وضو کر لیا تو دوسری کھل گئی، اور اگر تہجد کی 2 رکعت یا فجر کی 2 سنت پڑھ لی تو تیسرا رکعت بھی کھل گیا۔ دیکھا، اسی لیے فجر کی سنت بہت مختصر ہے، جلدی، تو فوراً تیسرا رکعت۔ اب تمہیں فجر کی نماز کے اندر میں گویا مزہ آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے بچے تو 9 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، اور نہ دعا پڑھتے ہیں نہ وضو کرتے ہیں، بس ہاتھ منہ دھو لیا، برش کر لیا، اور کیا ہے، چائے بائے پی کے اسکول چالو، نہ نماز پڑھی۔ واللہ ہی سکھا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پورا دن شیطان سے بچا رہے تو کیا کہو ان کو؟ فجر میں اٹھے تو مسواک کر کے، یعنی اٹھنے کی دعا پر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کے بعد باتھ روم میں جانے کی دعا پر مختصر الحمدللہ، ہماری عادت ہے بچوں کو، سمجھے، ہاتھ پکڑ کے لے جا دعا پر، یا پھر آگے اٹھنے کی دعا، اندر میں جانے کی دعا، اس کے بعد انہیں کہا وضو کر کے پہلے نماز پر پھر ناشتہ کر۔ دیکھا، تو اب اس نماز تینوں کام ہو جائیں گے تو شیطان کا نوٹ تو کھل گیا۔ اب یہ بچہ جائے گا اسکول میں فریش ہوگا، اس کے ساتھ شیطان کا جھنڈا نہیں ہے۔ بچپن سے عادت ڈال دو تو انشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہو کر پھر کیا کرے گا؟ جی نیک بنے گا، نیک بنے گا۔ اسی لیے
اس کے کان کے اندر میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی، شیطان بھی پیشاب کرتا ہے. کہاں؟ کان میں، جو فجر نہیں پڑھتا. اس لیے فجر کی نماز بہت ضروری ہے. بس اٹھو، بیٹھ جاؤ اور دعا پڑھ لو. دعا پڑھ کے جانے کی، ٹوائلٹ پہ جانا ہی ہے تو ٹوائلٹ پہ جانے کی دعا پڑھ لو، پھر وضو کر لو، آ کے نماز پڑھ لو، ختم بات. پورا دن آپ بہت فریش ہوں گے. یہ چیز ہے. تو اپنی اولاد کو یہ بات ضرور سکھاؤ، چاہے ونٹر ہو سمر ہو، کہ بھائی اسکول جائے گا تو چاہے بچہ ہو 7 سال 8 سال 9 سال کا، اس کو سکھائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما. اللہ شرک سے اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما. اللہ بہت ہی مقبول ٹائم ہوتا ہے، ظہر سے پہلے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ فلسطین کے الہ العالمین شہداء کو قبول فرما، شہداء کو قبول فرما. اے اللہ بچوں کی شہادت پر ان کی ماؤں کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے گھروں کی چیزوں کی حفاظت فرما. اللہ العالمین ان کے لیے کھانا پہنچانا آسان فرما، پانی پہنچانا آسان فرما، ادویہ اور دوائیں پہنچانا آسان فرما. اے اللہ ان کے زخموں کو شفا کاملہ نصیب فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما. اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھنا. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عالم دین بنا، محققین مفسرین محدثین اولیاء کاملین میں سے بنا، نیک اور صالحین مومنین مومنات میں سے بنا. اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک علماء صلحاء پیدا فرما، اولیاء کاملین پیدا فرما، مخلصین پیدا فرما، مومنین صالحین پیدا فرما. اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے قیامت تک ہماری نسلوں کی ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم.